اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 10:30 پارے ہمارے ہو چکے ہیں۔ 10ویں پارے کے شروع سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے اور 11واں پارے کے پہلے نصف تک ہم نے پڑھا ہے۔ سورہ انفال کی ان آیات میں اللہ جل جلالہ ابتداءً ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ جان لو جو کچھ مال غنیمت تم حاصل کرو کوئی چیز بھی تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے اور اس کے رسول کا بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ دنیا میں سب سے مقدس اور بہترین مال وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم کی کتابت کے بعد اس کو ہدیہ دیا جائے، اور اس کے بعد سب سے بہترین مال وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے، اور جہاد کرنے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کو مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر ایک بڑی مشہور آیت ہے، کئی دفعہ آپ نے سماعت کی ہے۔ آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دے رکھی ہو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت خود نہ بدل لیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بدلتا ہے، پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جہاد پہ ابھاریے، انہیں ترغیب دیجیے اور ان کو بتلا دیجیے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم 20 بندے ایمان کے ساتھ استقامت اختیار کرو گے تو اللہ جل جلالہ 200 پر تمہیں غالب کریں گے، 200 پر غالب آئیں گے۔ وَيَكُن مِّنكُم 100، اگر تم میں سے 100 بندے ہوں گے یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ کافروں کے 1000 بندے پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی گئی ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا جائے۔ جہاد کا وہ جذبہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں عزت دیتا ہے۔ حدیث میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اے لوگو جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ جل جلالہ تم پہ ذلت مسلط کر دیں گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے اس لیے کہ جہاد کو چھوڑ دیا ہے، اور عجیب ایک ایسی محنت ہوئی ہے ایسی پلاننگ کے تحت کہ چیز کا نام بدل دیا ہے۔ جتنے بھی نا مجاہدین کے فوج کی بارکیں ہوتی ہیں، کبھی آپ گئے ہوں یا کسی آفس میں، وہاں 3 جملے بڑے خوبصورت لکھے ہوتے ہیں: ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ سے شیخ الحدیث مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ 3 وہ بنیادی چیزیں تھیں کہ جو ہماری آرمی کا بھی ماٹو تھا اور ایمان والوں کی ایک شعار اور علامت ہوتی تھی، ان ظالموں نے اس کو نام ایسا بدلا ہے کہ انسان اور مسلمانوں کے دلوں میں ان 3 چیزوں کی نفرت ڈال دی ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ایک بنیاد ہے، جس بنیاد پہ انسان مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ وہ انتہا ہے۔ تقویٰ انسان کے اعمال کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آسمان کو زینت بخشی ہے تاروں سے، اور زمین کو زینت بخشی ہے متقی اور پرہیزگاروں سے، اور اس کا جو ایمان تھا اس کا نام رکھ دیا بنیاد پرست، اور جو تقویٰ تھا اس کا نام رکھ دیا انتہا پسند، اور جو جہاد تھا اس کا نام رکھ دیا دہشت گردی۔ یہ وہی 3 خوبصورت نام ہیں، لیکن آج اتنا اس کو پروپیگنڈا کیا ہے، جھوٹ اتنا بولا گیا ہے، آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اسی بنیاد پرست نہیں ہیں۔ شاباش، جس چیز کی بنیاد نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کھوکھلی ہوا کرتی ہے۔ ہم بلڈنگ بناتے ہیں، کہتے ہیں جی بلڈنگ پائیدار وہ ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم بنیاد پرست تو نہیں ہیں، ہماری تو بیس بنیاد ہے ہی نہیں، ایسی کھوکھلیں ہوتے رکھے ہیں خالی جو ہے نا وہ آرٹیفیشل ہے۔ ہم مسلمان آج کل مسلمان آرٹیفیشل بن گئے، جس کی بنیاد ہی نہیں ہے تو کلمہ توحید پہ، عقیدہ رسالت پہ، ختم نبوت پہ، وہ مسلمان کی طرح ہے۔ اور جس انسان میں تقویٰ ہے ہی نہیں وہ انتہا پسند، تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہے۔ دیکھیں فتویٰ ہوتا ہے کنارے پر، تقویٰ ہوتا ہے شروع میں۔
اور جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا ہے، تو اس آیات میں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ترغیب دیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت ان کو دی ہے۔ جو سلطان ٹیپو رحمہ اللہ کا جملہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انسان ساری زندگی گیدڑ بن کے رہے، بہتر نہیں شیر بن کے رہے، اللہ کے دین کے شیر ہوں۔ تو اس کے اندر جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی گئی ہے۔ آگے ایک بڑی مشہور جو ہے کہ واقعہ کہ جب قیدی آئے تھے بدر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے کہ صلح کر لی۔ صلح اس بنیاد پر نہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کرام سے رائے لی تھی کہ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 70 بندے ہمارے پاس آ چکے ہیں، ہم ان سے بدلے کتابت فدیہ لے لیتے ہیں کچھ رقم مناسب سی، تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ ان پہ ہمارا احسان ہوگا، اس پیسے سے ہم اسلحہ خریدیں گے اور انہی کے خلاف استعمال کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ عمر تیری رائے کیا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری یہ رائے نہیں ہے، یہ اس امت کا پہلا مارکا ہوا ہے کفر اور اسلام کے درمیان، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں، جو بکر صدیق کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کریں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور تلواریں ہماری ہاتھ میں دیں اور ہمیں آرڈر دیں کہ ہم ان کی گردنیں اتاریں۔ انہیں پتہ چل جائے کہ جو اللہ رسول کے مخالفت میں آئے گا اس کا اشر یہی ہوتا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اکثریت کے رائے پر سامنے رکھا، اور آپ بہت مشفق تھے، رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ فوراً یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا ما کان للنبی، مناسب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان یکون لہو اسرا، کہ وہ ہوں جو ان کے پاس جنگی قیدی، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ ان کے ساتھ خون ریزی نہ کر لیں زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، اسباب چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ جل جلالہ زبردست حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب، اللہ اکبر، اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا من اللہ کے پاس، سبق اس سے پہلے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں ضرور پہنچتا اس پر بہت بڑا عذاب اللہ کا جو تم نے فدیہ لیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے اس کو جو ہے نا اوکے کر دی ہے، ویٹو کر دی ہے۔ فرمایا اگر یہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا نا، تو پیارے آقا، اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام چلے گئے تھے، تو کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ پیارے آقا رو رہے ہیں، غمگین ہیں، تو سیدنا عمر تڑپ گئے، یا رسول اللہ کس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ فرمایا کہ مفہوم ہے عمر، وہ کھجوروں کے پتوں پر خدا کا عذاب نظر آ رہا ہے، اگر میں یہاں نہ ہوتا تو یہ امت تباہ ہو جاتی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میری وہی رائے ہے جو عمر کی رائے ہے۔ عمر کی عظمت کے کیا کہنا۔ آگے چل کے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ یہ واحد قرآن کریم کی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، بعض اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سورہ توبہ ہے یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، تو اس لیے اس کے اندر جو ہے نا الگ ہے نہیں ہے، اس لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں آئی ہے۔ وہی صورت ہے، آگے وہی جہاد کا ذکر چل رہا ہے۔ بعض علماء نے اس کی رائے بیان کی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، اللہ جلال میں ہے، تو اللہ کے جلال کے دوران بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس بنیاد پہ یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اسی کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر تعمیر کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ اپنے اندر وہ کفر کی گواہی دیتے ہیں، اندر سے کافر ہیں، اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ بھلے وہ کافر اور منافق جو ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں، تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کہ مشرکین مسجد کی تعمیر کریں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ جو ہے کہ جہنم میں رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، کہ بے شک مسجد اللہ کا گھر وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ ان لوگوں نے، عبداللہ ابن ابی نے، ان منافقین نے، خبیثوں نے مسجد زرار کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ بات بڑی اہم ہے، اس لیے 2-3 باتیں میں عرض کرتا ہوں، پھر آج درس ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں اس وقت جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی تھا، اور یہ اس نے دیکھا، پہلے مخالفت کی، اس کے بارے میں سورہ منافقون نازل ہوئی ہے۔ اسی ظالم نے اماں عائشہ پہ زنا کا الزام لگایا،
اسی بدبخت نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں بڑے نازیبہ جملے کہے، تو جب دیکھا شروع میں کہ میری دال گل نہیں رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ لمبی سی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، رسول اللہ کی پہلے صف میں آ کر بیٹھتا تھا خبیث اندر سے، منافق، رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ ویسے تو یہ مسلمان میرے اس میں بکاوے میں آتے نہیں ہیں، چلو ان کے اندر ایک چال چلتا ہوں۔ چال اس یہ چلی کہ آپس میں چند ساتھیوں کو تیار کیا کہ ہم مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر تھوڑا سا دور کر کے ایک مسجد بناتے ہیں، اور مسجد میں خود بنواؤں گا، میں مسجد کا امام بنوں گا، میں سربراہ بن جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے، نبی علیہ السلام آ کے ایک نماز پڑھا دیں گے، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا مڑ کے آنا ہے، تو قریب کے لوگ جو ہوں گے پیارے آقا فرمائیں گے تسی اتھے ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ تو یہ نماز کے لیے میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے غلط عقائد ان کے اندر ڈالوں گا اور منافقین کا گروپ بناؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک سفر میں جہاد میں، تو یہ حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے، تو آپ جو ہے نا اس مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا چلو میں جہاد سے واپس آ رہا ہوں تو پھر اس بارے میں سوچتے ہیں۔ تو وہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل ذریعے بتا دیا کہ یہ آیت مبارکہ آئی ہے کہ کافروں کو کیا تک بنتی ہے مسجد بنانے کی، ان کے دلوں میں منافقت بھری ہوئی ہے، ایمان اور اعمال کی جو بنیاد پہ لوگ بناتے ہیں وہ والے ہیں۔ دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس کو گرا دیں، اس کی کھجور اور اس کے چھال کو آگ لگائیں۔ اس کا نام ہی مسجد زرار رکھا گیا تھا۔ تو یہ ایک چال تھی ہر دور میں۔ اب دیکھیں انہوں نے کوشش کی اس دور میں بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو اس انداز میں ورگلانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ اسلام کے لبادے میں آ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہ آئے، انسان ہمیشہ ان اصولوں کو سامنے رکھے کہ جن اصولوں کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ اسلام اور دین کی انسان کو تبلیغ کی ہے اور اس کو انداز سکھایا ہے۔ آگے چل کے ہجرت کا جو سفر ہوا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، بڑا عجیب انداز ہے اگر آپ اس کو غور کریں، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، کہتے ہیں نا کہ کوئی گل نہیں، اگر تسی میرے یار دی دوست دی مدد نہیں کر میں نے کوئی پرواہ نہیں، میں خود ہاں نا۔ لوگ کہتے ہیں تم مدد نہیں کرتے، نہ کرو بھائی، میں ہوں نا، میں اس کی مدد کروں گا۔ تو اللہ جل جلالہ ان آیات مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا ان کو کافروں نے، ثانی اثنین، ان میں سے دوسرا جو تھا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ جل جلالہ ہمارے ساتھ ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ جل جلالہ نے پر سکینہ نازل کی، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ رہے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ جو ابو بکر صدیق کی عظمت ہے نا، ان کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے۔ اور ان کا اندازہ لگائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا نا کہ پیچھے دریا، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم تو پکڑے گئے، تو آپ نے فرمایا غم نہ کھاؤ، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یوں کیا جملہ کہا کہ ان اللہ معنا، اللہ ابو بکر اور پیارے آقا دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کی صحابیت اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ خلافت تو بہت دور کی بات ہے، ان کی صحابیت کا بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، کہ ان کی صحابیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ ایک شاعر نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا تھا کہ پوچھو ان اغیاروں سے جو جلتے ہیں نبی کے صحابہ سے، صحابہ کی عزت اور عظمت تو ثابت ہے قرآن کے پاروں سے۔ تو قرآن کے پاروں میں اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کی جو ہے کہ شان بیان کی ہے۔ آگے چل کے اسی کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، یہ اللہ نے چند چیزیں گنی ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارا مال و دولت، تمہارے خزانے، تمہاری ساری چیزیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کے تمہارے دل میں محبت رکھتی ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ خدا کا عذاب آئے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ انسان کے دل میں
اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے بڑھ کے کسی محبت کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کے دلوں میں محبت رکھیں گے پھر اللہ جل جلالہ کا جو ہے کہ عذاب آئے گا اور پھر انسان اسی انداز میں تباہ و برباد ہوگا۔ وہی تسلسل چل رہا ہے عبداللہ ابن ابی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصلی دشمن تھا، منافق تھا، لیکن لبادہ اس نے مسلمانوں کو اڑا ہوا تھا۔ اب جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ دے دیں، آپ کے اس جبے میں مجھے کفن دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو پیارے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر میرے جبے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے کوئی بات نہیں۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ آپ کے حرم پہ اس نے الزام لگایا، الیاذ باللہ آپ کو اس نے ذلیل کہا، آپ کے بارے میں کیا کچھ جملے نہیں کہے، قرآن کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ رئیس المنافقین تھا لیکن رحمت للعالمین کا ایک بہت بڑا ایک بڑا پن ہے اور آپ کی رحمت ہے، آپ نے جبہ دے دیا۔ اور وہ بھی جبہ تب دیا تھا کہ اس کا ایک احسان تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آئے اور گرفتار ہوئے، اور ان کا جو ہے نا وہ لباس تھوڑا تھا، ایک چادر تھی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے والد کا بھائی ہے، کوئی ہے جو ان کو پوری قمیض دے دے۔ تو اس کا قد لمبا تھا، اس کے پاس قمیض تھی تو اس نے دی تھی۔ تو پیارے آقا کے سامنے وہ احسان تھا کہ اس نے میرے چچا پہ احسان کیا ہے، تو آپ نے اس احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا کہ کوئی بات نہیں۔ اب جو جبہ دے دیا تو اس کے بعد اس نے دوبارہ ڈیمانڈ یہ کی کہ اب یہ کہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ چل پڑے۔ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر روکا نہیں، پکڑا نہیں، لیکن وہ اللہ کی ایک زبان تھی، اللہ نے اس کی زبان پہ حق اور صداقت جاری رکھا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس ظالم نے بہت تکلیفیں دی، ہماری ماں کو اس نے غلط جملے بولے ہیں، آپ کے بارے میں بڑے سخت جملے بولے ہیں، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے آپ کی رحمت اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا ضمیر نہیں مانتا کہ جس نے ہمارے آقا کے بارے میں نازیبا جملے بولے ہوں۔ عاشق رسول تھے نا، پہلے بھی گستاخ کی گردن اتاری تھی۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، کوئی بات نہیں میں چلتا ہوں، جب اللہ منع کر دیں گے میں رک جاؤں گا۔ پیارے آقا گئے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جو ہی آپ نے جنازہ سے سلام پھیرا تو جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل لے کر آیت کیا ہے؟ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، آپ کی رحمت العالمین کی صفت اپنی جگہ خدا اسے معاف کبھی نہیں کرے گا۔ اس ظالم نے بدبخت نے ایسا عمل کیا ہے۔ پھر فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، یاد رکھیں آئندہ کے لیے ایسے عقیدے کہ کسی بندے کی آپ نے جنازہ نہیں پڑھانی۔ ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر بھی آپ نہ کھڑے ہوں، آپ بالکل پیچھے ہٹ جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ مرے تو صحابہ کا گستاخ ہے، تو پہلے سنی پڑھیں گے تو پھر وہ کنی پڑھیں گے، سنی ہوں یا غیر سنی ہوں۔ یہ سمجھیں اور سوچیں، اس آیت کو سامنے رکھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا جو ابو بکر عمر عثمان کو مسلمان نہیں مانتا، جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک باز نہیں مانتا، جو قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتا، آپ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا زہر اور باطن کالا ہے، جو اپنے آپ کو خود سزا دیتا ہے، پھر بھی ضمیر اتنا ملامت کرتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کیسے بے نسلے اور بے ضمیرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ نبی قرآن کے گستاخ کے جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واضح انداز میں آپ دیکھیں سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 83 ہے، اپنے گھر میں جا کر تفسیریں نکالیں، جس کا دل کرتا ہے دیوبندی کے پڑھیں، بریلوی کے پڑھیں، اہل حدیث کی پڑھیں، جماعت اسلامی کے پڑھیں، جس تفسیر کا دل کرتا ہے جا کر پڑھیں اور دیکھیں تفسیر میں کیا لکھا ہو۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی عزت نہیں ہے، صحابہ اہل بیت کی عزت نہیں ہے، اس کی حیثیت ہمارے ہاں پاؤں کے نیچے، جوتی کے نیچے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمیں عزت اور وقار اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن نے واضح پیغام دیا ہے، اس میں بھی لچک ہو تو پھر خدا ہی ہدایت دے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے 11واں پارہ آتا ہے، اس کے اندر سورہ یونس ہے، اس کے اندر بھی چند باتیں ہیں۔ اس کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے صحابہ کی شان بیان کیا،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، مدد کرنے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے نیکی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اعد لہم جنات تجری، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے جی، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو لوگ ان کے پیچھے چلیں گے اللہ جل جلالہ انہیں بھی یہی شان اور یہ عظمت عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا کہ لا تقم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی، سبحان اللہ، یہ آگے چل کے وہ مسجد کا ذکر بھی آ گیا جی، والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجداً، ایسی مسجد، ضراراً، جو ضرر دینے والی ہے، وہ کفراً، اور کفر کا مرکز ہے، وہ تفریقاً، اور اختلاف ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، اہل ایمان کے درمیان، وارصاداً، اور گھات لگانے کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول سے لڑتا ہے اس سے پہلے، ولیحلفن، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے، ان اردنا الا الحسنى، نہیں ہمارا تو اچھائی کا ارادہ تھا، آپ غلط سمجھے ہیں، الیاذ باللہ، پیارے آقا ہمارا اچھائی کا ارادہ تھا، ہم نے مسجد بنائی ہے، امامباڑہ تو نہیں بنایا، ہم نے مسجد بنائی ہے، ہم اذان دیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے، وَلَيَحْلِفُنَّ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، خدا کی قسم ہم نے مسجد بنائی ہے، ان اردنا الا الحسنى، ہمارا تو نیکی کا ارادہ ہے جی، ہم تو برائی چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، لیکن صحابہ کو نہیں مانتے، یہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دی ہے، اور آگے دیکھیں خدا کیا کہتا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، خدا قسم کھاتا ہے یہ جھوٹے ہیں، پھر بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کہیں جی، گلا بڑی سخت ہے، اب قرآن اللہ کہے، اللہ کی زبان ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ فرمایا لا تقم فی ابدا، اس جگہ کبھی اب کھڑے بھی نہ ہو، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، ہاں وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں جائیں، وہ مسجد قباء ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ ایسی مسجد ہے جس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پیارے آقا نے ان سے پوچھا کہ قباء والو ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری صفائی بہت زیادہ پسند ہے؟ فرمایا پہلے ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں استنجے میں، پھر پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ آگے چل کے صحابہ کرام کے اللہ نے صفات بیان کی ہیں، التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور بری بات سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، بشر المومنین، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قصور بیان کیا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور کسی اہل ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، ولو کان اولی قربا، اگرچہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کسی کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ دار ایسا نہ ہو، خونی رشتہ دار بھی ہو، اگر ہو مرزائی، ہو قادیانی، ہو رافضی، کوئی ایسا بھی ہو، دعائے مغفرت اس کے لیے نہیں ہے۔ اب لوگ سوال کر سکتے تھے، اللہ کو پتہ تھا، لوگ کہیں گے جی اللہ ہمیں منع کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیوں کیا تھا؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، وما کان الاستغفار ابراہیم لأبیہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا استغفار تھا نا اپنے باپ کے لیے، الا موعدۃ وعدہ ایاہ، وہ ایک وعدہ کی بنیاد پر تھا، انہوں نے کہا تھا ابا جی میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ، بری ہو گئے، بس اب میں دعا نہیں کرتا اس کے لیے۔ اس لیے ایسا فلسفہ نہ پیش کیا جائے کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، ہمیں ہمیشہ جو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو پکڑنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے سچوں سے مراد اللہ والے ہیں، مشائخ صوفیہ ہیں، یہ سچے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ سیدھا آگے جا کے اللہ جل جلالہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ آخری آیت عرض کرتا ہوں اور پھر آپ کو کل والی میری بات یاد آئے گی۔ نظر یہی آتا ہے کہ قرآن میں جا بجا رسول اللہ کی عزت کے ڈنکے بجتے ہیں، جا بجا اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کو راضی کرتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ پیاری آیت ہے جی،
سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، کسی قسم کی مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، کسی قسم کے مسائل ہوں، اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھیں، اللہ ساری مشکلیں آسان کر دیں گے۔ لقد جاءکم، تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس رسول، ان کے رسول ہیں، من انفسکم، جو تم میں سے ہیں، عزیز علیہ، جو بہت انہیں تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، ما عنتم، تو تم جو ہے کہ تکلیف اٹھاتے ہو، ایسا پیغمبر ہے کہ تم مشقت اٹھاتے ہو، دکھ اسے ہوتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ حد سے زیادہ تمہیں چاہنے والے ہیں مومنین کے، رؤوف الرحیم، وہ رؤوف الرحیم بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی رسول اللہ کو رؤوف الرحیم نہیں کہنا چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے خود انہیں رؤوف الرحیم کا لقب دیا ہے، تو ہم کیوں اس کے اندر کنجوسی کریں؟ فرمایا کہ وہ پیارے آقا اپنی امت کے لیے حریص ہیں، اپنی امت کے لیے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ پیارے آقا معراج میں ہیں، معراج کے سفر میں نا جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت یوں آپ کی طرف مڑ گئی ہے، اب اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، موج کے انداز ہے، دریائے رحمت کھل چکا ہے۔ تو پیارے آقا نے نہیں کہا ٹھیک ہے مجھے مل گیا۔ آج دنیا میں اکثر ہی جملہ کہتا ہوں، جب ہمیں 2-4 پیسے مل جاتے ہیں، تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے، اچھی سی گاڑی پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو ہی نہیں کر، چلو میں نہیں جاننا تو کون ہے۔ اللہ کے نبی وہاں ہیں، حریص ہیں، وہاں ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ مجھ پر بھی سلامتیاں ہوں، قبول ہے، قربان، مجھے بھی رحمتیں ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن وہ میرے غلام بھی تو ہیں مدینہ میں بیٹھ کے ہوئے۔ فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میرے نیک امتی بھی میرے ساتھ شامل کر دے۔ قیامت تک جتنے اہل ایمان نماز پڑھیں گے اور اس کے اندر یہ تشہد پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی نہیں اپنی امت کے لیے کہ ہر بندہ کہے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں بھی شامل اور آپ بھی شامل ہیں۔ اس سے بڑھ کے قربان جائے رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ کہ یہ حریص ہیں اپنی امت پر۔ اللہ نے فرما دی میں تولو، اگر یہ منہ موڑ لیں آپ سے، آپ کی پیروی نہ کریں، آپ کے پیچھے نہ چلیں، فقل حسبی اللہ، کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے، بس اللہ کہتے ہیں میں ہوں نا کافی، چھوڑے ان کو، ان کی پرواہ نہ کریں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو اسی پہ توکل کرے، اور وہ عام بندہ نہیں ہے، وہ رب العرش عظیم، وہ رب عرش عظیم ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اللہ پیارے آقا کی سچی محبت دے اور اللہ اس قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی اللہ قرآن کے عشق میں ہمیں ڈبو دے، رسول اللہ کی محبت اور عشق ہمیں عطا فرمائے، جتنے حضرات یہ بیٹھتے ہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، اور قرآن کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارا سفارشی فرمائیں اور جنت میں اس کو ہمارا ساتھی فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔